جو ہے بجھ گئی اور تاریکی اور بدلی کا سیاہ بدلی کی شکل میں وہ بدلی ہو گئی وہ، اور پھر روشنی بدلیوں میں تبدیل ہو گئی اور اس سے آواز آئی کہ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بتایا، اور یقیناً میرے نبی کی تعلیم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ اس طرح سے، کی امتوں کے ساتھ اس طرح شیطان دھوکہ کرے گا، تو یہ تو جو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اب یہ حکم کر رہا ہوں، اب یہ حکم کر رہا ہوں، یہ حکم، تو خوابوں میں مبشرات اور منامات کے ذکر کر کے اس کے اوپر شریعتیں بناتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ میری شکل و صورت شیطان نہیں اپنا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ میری شکل و صورت شیطان نے، تو جس نے مجھے دیکھا یعنی اللہ کے نبی کو جس نے دیکھا ہے، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، وہ خواب میں دیکھے اللہ کے نبی کو، تو وہ در حقیقت نبی کی شکل ہے اور نبی ہے وہ، کیونکہ نبی کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر۔ اور جس نے نبی کو دیکھا ہی نہیں، اب وہ کہے میں نے دیکھا نبی کو، کیوں، کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ جناب وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا آجو باجو عمر کھڑے تھے، ابو بکر کھڑے تھے۔ شیطان تو اللہ بن سکتا ہے، تو شیطان انسان کی بھیس میں اچھے نور کا لبادہ اوڑھ کے تمہیں آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی بھائی؟ سمجھ رہے ہو بھائیو؟ بولا کرو گی تو ہاں سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز، تو اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایسی چیزیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ میرے پاس تبلیغی نصاب اتفاق سے پڑھی ہوئی ہے، اس میں ابھی پڑھ رہا تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، عجیب و غریب، مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے نشانی رکھی ہے کہاں کہ خواجہ خضر نے بتلایا۔ کس نے بتلایا ہے؟ کس نے بتلایا ہے؟ خواجہ خضر نے بتلایا ہے کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دیکھو میں نے غیر اہم سمجھ کر کے اس کو میں نے پتہ نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ خضر کی یہ تعلیم ہے اس لیے جو ہے اس کو اپناؤ۔ بہرحال اب وہ نشان دیکھیں میں نے کہاں رکھ دیا اس کو، ہاں یہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں فضائل درود شریف اقسی صفحہ نمبر 52 اور فضائل اعمال ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دلہی کی یہ چھپی ہوئی کتاب، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، یعنی علم گلم چیزیں ہیں محدثوں کے نزدیک، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو، مبشرات اور منامات ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے، دیکھیں اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے نا، اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، اگر کوئی دوسرا آ کر کے اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف کوئی تعلیم دے تو یہ بتاؤ ہمارے لیے وہ دلیل ہے؟ ہاں نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں نیپال میں، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری، ابھی زندہ ہیں، معذور ہو گئے بیچارے، ابھی نواں اسلام میں یا کس پرچے میں دلی سے نکلتا ہے۔ میں نے رواداری یا کسی موضوع پر ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے ہم دیوبندی اور اہل حدیثوں کے درمیان بڑی محبت تھی اور کس طرح سے ہم رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں مولانا ابو الحسن صاحب ندوی سے ملنے گیا لکھنؤ، تو ہم نے دیکھا کہ مولانا مغرب کے ٹائم سے لے کر کے، یعنی مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی، یعنی میں حاضر تھا تو مولانا نے مجھے آگے بڑھایا، میں نے کہا نہیں میں نے نماز پڑھاؤں گا، لیکن ندوے کے اندر مولانا نے، میں اہل حدیث تھا لیکن ان کے اندر کوئی تعصب نہیں، انہوں نے مجھے آگے بڑھایا، تو میں نے نماز پڑھائی، بہرحال نماز پڑھائی، اور اس کے بعد مولانا مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک مسلسل نمازیں پڑھتے رہے۔
ابھی پہلے میں سوچا، اب یہ ان کے فضائل میں مولانا عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری مشہور اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے ابھی پرچے میں. بہرحال یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا ان کے اندر تعصب نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اب تعصب داخل ہوا ہے کہ اب کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیا گیا، اہل حدیثوں کو بد مذہب کہا جانے لگا اور کیا کیا کہا جانے لگا. تو میں ابھی جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شاید وہی بات ہے خواجہ خضر والی کہ مولانا ابو الحسن صاحب ندوی اس طرح سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو نہیں حکم دیا ہے کہ جناب عالی تم مغرب سے لے کے عشاء تک کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے رہو، اور جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے صلاۃ اوابین یا نہ جانے کیا نام دیا ہوا ہے، اس نماز کو صلاۃ الاوابین کے نام سے پڑھتے ہیں. چنانچہ چلیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھا ابدال میں سے یہ جو ابدال قطب غوث اور یہ سب ہوتے ہیں نا، یہ پرلے درجے کی خباثت اور جاہلیت ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی ابدالی فبدالی قطبی فبدی کا کوئی تصور نہیں. یہ جاہل منحوس اور بدعقیدہ بد مذہب صوفیوں کے عقیدے ہیں کہ کوئی ابدال میں پہنچے تو اس کا یہ ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی یہ سب جاہلیت ہے. اسلام میں اس کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، اسلام میں کہیں کوئی اس کا تصور نہیں ہے. کہیں اللہ نے یا اس کے رسول نے یا صحابہ کرام نے یا ائمہ نے ان سب چیزوں کا کہیں کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں. یہ سب 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی کی پیداوار، اور ان لوگوں نے یہ مجوسیت، نصرانیت، یہودیت، برہمنیت، ان لوگوں نے یہ شوشے پیدا کیے. یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے، قطب بن جاؤ گے، غوث بن جاؤ گے، ابدال بن جاؤ گے، اوتاد بن جاؤ گے، اور یہ بدعقیدیاں پھیلائی گئیں. چنانچہ یہ تبلیغی جماعت کے اندر موجود ہیں یہ تمام سب چیزیں، اور یہ فتنے آج بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے ایک بزرگ نے، اب ظاہر ہے ابدال ہی خواجہ خضر کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ خواجہ خضر کا جو عقیدہ ہے، میری کیسٹ موجود ہے حقیقت اور خرافات حضرت خضر کے تعلق سے. آپ اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام بیچارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور وہ وفات پا چکے. خضر زندہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے، لیکن یہ جاہل، یہ گمار، یہ بدعقیدہ بد مذہب لوگ آج بھی یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ خضر علیہ السلام آ کے لوگوں کو باقلہ کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کو مدینہ پہنچاتے ہیں، آنکھ بند کروا کے بہت کچھ کرتے ہیں. استغفر اللہ. تو غرض یہی عقیدہ دیکھیں اس میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ اور زکریا صاحب نے لکھا بھی ہے کہ اگرچہ محدثانہ حیثیت سے اس پر کلام ہے. ابے تو ایسی چیزیں کیوں ذکر کر رہے ہو جس کو گندا ثابت کیا ہے محدثوں نے، کلام کیا ہے، اس کو امت کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہو اپنی شیخ الحدیثیت ظاہر کرنے کے لیے؟ استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ابدال میں سے، عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، ابدال ہی دیکھ سکتا ہے خواجہ کو، خواجہ خضر علیہ السلام سے درخواست کی. درخواست سنو کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں. کیوں اللہ کے نبی کا کوئی عمل نہیں تھا؟ بڑا ٹھیس لگتی ہے، اللہ تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے نبی کے سامنے کسی للو پنچو شیطان کا ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی کا اگر وہ ابدال تھا تو اسے اللہ کے نبی کا عمل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کیا کرتے تھے؟ بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل تھا، شیطان تھا، ورنہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جا کے پوچھے ہمیں کوئی عمل بتاؤ. اسے تو یہ پوچھنا چاہیے ہمارے نبی کا کوئی عمل بتاؤ، کیونکہ ہمارے نبی دین مکمل کر کے گئے ہیں. ہمارے نبی کے عمل پر تم چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، تب نجات ہوگی. ہمارے ملکوں میں یہ جو ٹوٹ پجیے ملانے ہیں نا، چندے کرتے اپنے مدرسوں کی، تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کرتے ہیں کہ دوستو ہمارے مدرسے خادم ہوں میں فلانے مدرسے کا، فلانے مدرسے سے آیا ہوں، اس لیے بار بار تو نہیں آ سکتا، چلے چندہ ہمارے مدرسے کو نہ بھولے، چندہ دے دے. بڑا ذکر کرتے ہیں علماء، گھر گھر میں ہماری تبلیغ پہنچ رہی ہے، اور گھر گھر کے اندر ہم پہنچ رہے ہیں، اور گھر گھر میں ہماری دعوت پہنچ رہی ہے، ہم حق ہیں، ہم اہل سنت ہیں. یہ سنت ہے. اگر یہ سنت کا طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے کی احادیث پوچھی جاتی، اللہ کے نبی کا عمل پوچھا جاتا. لیکن خواجہ خضر سے پوچھا جا رہا ہے. کئی فالٹ ہیں، کئی عقیدے ہیں،
بدعقیدیاں جن کا اسلام سے کوئی میل. ابدال کا عقیدہ اسلام سے میل نہیں کھاتا. خضر کی زندگی